مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 دعائیں عطا فرمائیں۔ میں نے دنیا میں عرض کی اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ 2 دعائیں دنیا میں کیں اور ارشاد فرمایا وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ، تیسری دعا کو میں نے اس دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے کہ یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام، کہ جس دن ساری مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے، میرے حاجت مند ہوں گے۔ اس دعا سے مراد شفاعت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام قیامت کے دن جب شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے تو سارے انبیاء بھی سرکار علیہ السلام کے صدقے اور ان کے وسیلے سے اپنی امتوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اس حدیث پاک میں ایک عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا مشکل کشا بنایا ہے، ایسی شاندار قوت اور اختیار عطا فرمایا ہے کہ عام مخلوق تو عام مخلوق انبیاء کرام، اور انبیاء کرام میں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام جو کہ سرکار علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، وہ بھی محبوب علیہ السلام کے حاجت مند ہیں، ان کے نیاز مند ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اسی حدیث پاک اور اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔